میں جی بی میں تقریباً 30 سال سے آ رہا ہوں، اور میں ہمیشہ ہر جو آدمی ملتا ہے یہاں نہیں آیا ہوتا تو پہلے بہت کم لوگ آتے تھے. پچھلے 5-6 سال سے لوگ پاکستان کے زیادہ یہاں پر آتے ہیں. تو میں سب کو کہتا ہوں کہ جتنی خوبصورت جگہ یہ ہے اس سے زیادہ یہاں کے لوگ خوبصورت ہیں. کہ آپ دیکھیں جس تحمل مزاجی کے ساتھ، جس سکون کے ساتھ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، شاید پاکستان کے کسی علاقے میں رہتے ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس دور کے اندر بھی جہاں ہر قسم کی نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، ہر قسم کی تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے، یہاں پر لوگوں میں اتحاد ہے، اخوت ہے، محبت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ابھی تک جو روایات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. جو الیکشن ہوئے وہ بدقسمتی سے جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر ایک میں 94 سے یہاں الیکشن دیکھ رہا ہوں. میں 94 میں ہی آیا تھا، الیکشن ہوئے تھے. تو ایک برادری کے طور پر الیکشن ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنی جگہ پر ہیں، تو وہ الیکشن جو ہے وہ کسی ناراضگی یا کسی دشمنی میں تبدیل نہیں ہوتا. وہ ایک ووٹ پڑتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اس دفعہ بدقسمتی سے جو اثرات پاکستان میں سیاست پر ہیں وہ جی بی کے اندر بھی پیدا ہوئے ہیں. اور جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی وہ سب حضرات کے سامنے ہے. آپ نے خود دیکھا کہ میں اس تقریباً پوری کیمپین میں یہیں پہ تھا. تو بلتستان میں بھی، گلگت میں بھی جس سطح کے جلسے ہوئے ہیں اس کی کوئی مثال یہاں کی سیاسی تاریخ میں نہیں ہے. سب جماعتوں نے جلسے کیے، لیکن جو خاص طور پہ جو اسکردو میں جلسہ ہوا، گلگت میں جو جلسے ہوئے، دیگر اضلاع میں جلسے ہوئے، وہ تاریخی تھے. لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا وہاں پر سیاسی مشکلات بھی ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام بھی سفر کرتے ہیں. کوئی حکومت بھی خرابیوں سے یا غلطیوں سے پاک نہیں ہوتی. لیکن جو کام پچھلے 5 سال میں مسلم لیگ کی حکومت نے یہاں پر کیا تھا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور جو بجٹ دیا گیا وفاق سے اس کی بھی کوئی مثال ماضی میں نہیں تھی. اور اب اس سے زیادہ دینا چاہیے تھا کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے، لیکن وہ حالات نہیں ہیں. تو آج ترقی کی وہ رفتار نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ علاقہ یہاں پر بے پناہ مشکلات ہیں. بہت سی محرومیاں دور ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی بہت سی محرومیاں باقی ہیں. تو اس لیے اس کو اس سطح پر اس علاقے کے جہاں پر پاکستان کے دوسرے علاقے ہیں اور جی بی کے اندر بھی جو علاقے جو ترقی کر چکے ہیں ان کے برابر یہاں پر دینے کی ضرورت ہے. مثلا سڑکیں آپ نے دیکھا کہ اسکردو گلگت سڑک ایک بہت پرانی ڈیمانڈ تھی، وہ ضرورت تھی. وہ الحمدللہ اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میاں صاحب نے خود ذاتی طور پر نقشے میں ان کو نشان لگا کر بتایا کہ مجھے اس قسم کی سڑک چاہیے، اور کس طرح آپ نے یہ سفر کے جو ٹائم ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے. اس طرح بڑی دلچسپی سے یہاں کے معاملات ہوئے. سی پیک چلتا رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت شاید پاکستان کے دوسرے علاقوں کہ اگر برابر زیادہ نہیں تو برابر ضرور پہنچ جاتا. بدقسمتی سے وہ بھی آج تعطل کا شکار ہے. مجھے امید ہے کہ وہ معاملہ آگے چلے گا. اس میں بین الاقوامی سیاست بھی ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ منصوبے پاکستان کے لیے بڑے فائدہ مند بھی تھے اور اس کی ضرورت ہے پاکستان کو بھی. اور ہمارے جو سب سے قریبی ہمسائے ہیں جو چین، ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے، تجارتی تعلقات، دیگر تعلقات بڑھانے کے لیے بہت ضروری منصوبہ تھا. وہ بھی بدقسمتی سے اس رفتار سے آگے نہیں بڑھا جو ہونا چاہیے تھا. بہرحال انشاءاللہ آج پورا پاکستان محسوس کرتا ہے کہ اگر کوئی جماعت ملک کو ترقی دے سکی ہے، ملک کے مسائل حل کر سکی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور میاں نواز شریف کی قیادت ہے، جنہوں نے اپنے تجربے کے ساتھ اور ایک بڑے تحمل اور شائستگی کی سیاست کے ساتھ ملک کو چلایا. اور آج ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے.